قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجئے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ مانگتے رہا کرو، وہ دے تو بھی مانگو، نہ دے تو بھی مانگو، دیتا ہے روز دیتا ہے، روز دیتا ہے پھر بھی روز مانگتے رہو، اس لیے کہ اس کو مانگنے والا سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے، اور جو مانگنے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے پھر وہ اس کو دینے سے بھی بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو؟ فرمایا ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ بنایا ہے اللہ کا گھر، اللہ کے حکم سے بنایا ہے، پھر بھی تابعداری اتنی ہے اللہ ہم دونوں کو اور ہماری آنے والی اولاد کو بھی اسلام پہ رکھنا۔ آپ اور میں جتنے ہیں ہم مومن بھی ہیں، کہو الحمدللہ، اور ہم مسلمان بھی ہیں، کہو الحمدللہ۔ یہ محرم میں جو یوں کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، مسلمان نہیں کہلاتے۔ ہم اور آپ مومن بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ مومن اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والا، بلیو کرنے والا، اور مسلمان سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخن تک جسم کی ایک چیز اللہ کے سامنے جھکا دینے والا۔ مومن تو جب ہم ہوتے ہیں، جب کہتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہم ایمان لے آئے اللہ کی ہر چیز پر۔ مومن ہم اسی دن ہو جاتے ہیں، لیکن مسلمان کب ہوتے ہیں؟ یہ قرآن میں بھی ہے، حافظ حضرات بیٹھے ہیں کہ ہمارے لیے مسلمان ہونے کا جو جملہ ہے، یہ جو صفت ہے ہماری، یہ ابراہیم علیہ السلام نے ہمارے لیے بھی مانگی تھی۔ ہوا سماکم المسلمین، یہ قرآن میں ہے کہ تمہارے مسلمان ہونے کا نام جو ہے وہ مجھ سے ابراہیم نے مانگا تھا، اس لیے ہمارا کچھ تعلق ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اور اگلے جو جملے دعا کے ہیں وہ آپ کے اور میرے لیے ہیں، وارنا مناسکنا۔ باوجود اس کے آپ نمازی ہیں سارے، الحمدللہ کہہ رہے، پھر بھی دعا مانگا کرو اللہ ہمیں اور نماز سکھا دے۔ ہم میں سے کامل کس کی نماز ہے؟ وہ جن کی کامل نمازیں تھیں نا، وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی پاک کے پیچھے پڑھی، جن کو نمازیں خود نبی پاک نے سکھائیں۔ سکھانے والا بھی کامل تھا، سیکھنے والے بھی، زور سے کہیں، سکھانے والا بھی کامل تھا، سیکھنے والے بھی کامل۔ اب ہمارا سکھانے والا بھی کمزور، سیکھنے والے بھی کمزور۔ لیکن کبھی دعویٰ مت کرنا کہ میں سب کچھ سیکھ چکا، نماز پڑھنے کے بعد بھی دعا مانگا کرو اللہ اور سکھا دے، پتہ نہیں کیا کمزوری ہو، مجھے نہیں پتا۔ عالم بھی جب اپنے علم پہ ناز کرتا ہے تو خدا چھین لیتا ہے۔ عالم کی شان بھی یہی ہوتی ہے کہ علم کے بعد بھی کہتا رہے اللہ اس علم پر استقامت بھی دے اور آگے دے دے اور آگے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہو، یہ علم کبھی ختم ہونے والا خزانہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اللہ کا نور ہے، اللہ کا خزانہ، یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں طریقے بھی سکھاتا رہے، اس گھر میں آنے کا طریقہ کیا ہے، اس کا طواف کرنے کا طریقہ کیا ہے، اس سے نکلنے کا طریقہ، سارے طریقے بھی ہم دونوں کو سکھاتا رہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، جمع کا سیگا استعمال فرمائے، صرف اپنا نام نہیں لیا کہ مجھے سکھا دے، کہا ہم کو سکھا دے۔ اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام کی دعائیں ملتی ہیں۔ اولاد کے لیے دعا کرنا سنت ہے، اور اولاد کی کامیابی پر اللہ کے حضور سجدہ کرنا
شکر ادا کرنا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم سارے صاحب اولاد ہیں، بات میں نے یہاں سے چلائی تھی۔ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اولاد اللہ کی، زور سے کہہ دیں، بہت بڑی نعمت، بہت بڑی۔ ہاں قرآن کہیں کہیں کہتا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہاں فتنے سے مراد فتنہ نہیں ہے، علماء نے، یہاں فتنے سے مراد ایک آزمائش ہے کہ کبھی کبھی اولاد آزمائش بن جاتی ہے۔ یہ قرآن پاک کے بعض ایسے الفاظ ہیں کہ جس کا معنی سیکھنے کے لیے علماء کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ اور میں کہیں کہ ہم گھر بیٹھے قرآن کا ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھ جائیں گے تو ناممکن۔ ایک آدمی ہمیشہ اکیلے نماز پڑھتا تھا، ایک دن اسے لوگوں نے کہا کہ بھائی جماعت سے نماز پڑھا کرو، وہ کہتا نہیں، اللہ نے قرآن میں کہا ہے اکیلے نماز پڑھو، میں جماعت سے کیوں پڑھوں؟ وہ اپنے وہم و گمان میں قرآن خود سمجھنے والا تھا کہ میں خود سمجھتا ہوں، مجھے علماء کی ضرورت کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہاں قرآن میں آیا ہے کہ اللہ نے کہا نماز اکیلے پڑھو؟ انہوں نے کہا تھا نہیں ہے ان الصلاۃ تنہا، تنہا کا معنی کیا ہوتا؟ اکیلا، بے شک نماز اکیلے اکیلے پڑھو۔ اب کسی نے اس کو سمجھایا کہ بے وقوف آدمی، یہ تنہا کا معنی اکیلا نہیں ہے، یہاں تنہا کا معنی روکنا ہے کہ بے شک نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ کس نے تمہیں یہ معنی سمجھا؟ خود سمجھا، کہیں خود سمجھا۔ یہی حال یہاں ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، آل اولاد، مال اولاد ایک آزمائش ہے۔ حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مغرب کی نماز کے بعد اپنے بچوں کو گھر سے باہر نہیں نکالا کرو، یہ حدیث ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی سبب اور اس کی وجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورج کے غروب ہونے کے بعد رات کے شیاطین، جنات، نقصان دینے والی چیزیں اپنے اپنے بلوں اور گھروں سے نکل آتی ہیں اور وہ روڈوں اور سڑکوں پر گھومتی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ چلتے چلتے تمہیں یا تمہاری اولادوں کو اچک لے۔ معصوم بچوں پر جلدی ان کا حملہ ہو جاتا ہے، رات کو بچوں کو گھر سے مت نکالا کرو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کی تربیت کے طریقے بتائے۔ آپ اور میں جس معاشرے میں، ہمارا معاشرہ بھی ایسا ہی ہے جہاں میں رہتا ہوں، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ کہہ کے میں آگے چلتا ہوں۔ کہا کہ اولاد کو حکم نہ دیا کرو یہ کام کرنا، تربیت پر بات ارشاد فرمائے، اس لیے کہ اگر حکم دو گے اولاد نے سامنے سے نہ کر دے، باپ کے حکم کے سامنے نہ کرنا سارے اعمال کو برباد کر دیتا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والد کی رضا میں اللہ کی رضا ہوتی، رب راضی، باپ راضی تو رب راضی، باپ ناراض تو رب ناراض۔ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے۔ حکم دو گے تو اولاد نہ کر دے، نہ کر دے گا تو گویا تم نے خود اپنی اولاد کو آگ کر دیا، کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑی۔ اپنی اولاد کو جہنمی کیوں بناتے ہو؟ اولاد کو بٹھا کر یوں کہا کرو کہ بیٹا کیا خیال ہے آپ کا، یہ کام نہ کر لیں، کر لیں تو کیسا ہے، نہ کریں تو مشورہ کر لیں۔ جب آپ اپنی اولاد کے سامنے مشورہ رکھیں گے تو اولاد کا سینہ چوڑا ہوگا کہ میرا ابا مجھ سے پوچھ رہا ہے، ابا جی میں آپ کی رضا میں رہتا